بہت سارے لوگ ہینڈ میڈ بنا رہے ہیں, تو آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں جو کرنے جا رہی ہوں شاید بہت سارے لوگ اور بھی یہ کر رہے ہیں؟ جس وقت میں نے اسٹارٹ کیا تھا اس ٹائم اتنا کمپٹیشن نہیں تھا. اچھا, کمپٹیشن ہمیں کووڈ کے بعد ملا ہے. کووڈ میں بہت سارے لوگ جب گھر بیٹھے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, دین پھر وہاں سے ہمیں کمپٹیشن ملا. تو بیچ میں جو ابھی مجھے کافی اپس اینڈ ڈاؤنس آئے بھی میرے بزنس میں, کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو تب ماشاء اللہ بہت بوم پر تھا. پھر دین 2019 کے بعد تھوڑا سا میرا بزنس لاس میں جانے لگا اور میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں اپس اینڈ ڈاؤن میں نہیں سمجھ پا رہی تھی بزنس کے. دین فادر سپورٹڈ می ان دس, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, کہ آپ اس کو آگے کنٹینیو کرو, بند نہیں کرنا. میں ایک ٹائم پہ آ گیا تھا کہ میں شاید بند کر دوں, مجھ سے نہیں ہو رہا, بٹ میری فیملی کافی سپورٹڈ ہے. KMS کریٹو بیسکلی ہم 3 بہنیں ہیں, تو ہم تینوں بہنوں کا پھر یہی ڈیسیجن تھا کہ اس کو پھر آگے موو آن کرنا. اچھا, میں نے بہنیں مل کے کر رہی ہوئے کام. جی, کنزا مائرا ساتھی بیسیکلی, تو میں نے اس کو ایک KMS کریٹوس, کیونکہ تینوں بہنوں کی کریشنز ہیں, تو میں نے اس کو KMS کریٹو کر دیا. اور والدہ کا انتقال کب ہوا تھا؟ 2015. اچا, شروع انہوں نے مگر ہیلپ کر کے نہیں, ہاں 13 میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, تو شروع کے 3 سال جب تک وہ تھیں ہمارے ساتھ تو کافی مطلب اچھا بزنس چلا. تو ایٹ دا ٹائم آف کہ میں ان کی ڈیتھ کے وقت بھی مجھے آرڈرز آ رہے تھے اور میں لوگوں کو منع کر رہی تھی کہ میں اس وقت نہیں آرڈرس دے رہی تھی. وہ ٹائم تھا کہ میں تھوڑا سا لو ہو گئی تھی, بٹ موٹیویشن امی ہی تھی, بیکاز کہ انہوں نے ہی ہمیں اتنا گرو اپ اور سب چیزیں کی تھیں اسکلس. تو میں نے KMS کریٹو کو ایک پورا پراپر ایک سمجھ لیں کہ امی کے جتنے بھی پروڈکٹ اس کو ایک نام دے دیا KMS کریٹو. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہی تھی کووڈ میں جو ہے وہ بزنس بالکل بیٹھ گیا تھا اور آپ یہ سوچ رہی تھی کہ میں بند ہی کر دوں. واٹ کیپٹ یو گوئنگ؟ ایز آئی ٹولڈ یو, مائی فادر از مائی موٹیویشن. انہوں نے کافی مجھے موٹیویٹ کیا اس کے حوالے سے, اور یعنی کہ جو فیملی کی سپورٹ ہے. ایگزیکٹلی, فیملی کے سپورٹ کے بنا آپ کچھ نہیں کر سکتے کچھ بھی. سو فادر کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ٹیکنیکل تھا, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمت نہیں ہارنی ہے, بالکل لوز نہیں کرنا ہے, ایسے اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہیں گے زندگی میں, بٹ یو ہیو ٹو. اس ٹائم پہ میرے اوپر کافی ذمہ داریاں آ گئی تھیں, بیکاز امی کے جانے کے بعد مجھے گھر بھی دیکھنا تھا, میری اپنی پڑھائی بھی چل رہی تھی, میرے اپنی اسکول جاب چل رہی تھی, تو میں چاروں چیزوں کو مینیج کرتی. پھر آرڈرز آتے تو ان کو بھی دیکھ رہی ہوتی, تو مجھے ایک ساتھ جب اتنی ساری رسپانسبلٹیز آئیں تو وہاں پر بہت مشکل ہوئی مجھے. لیکن ود دا ہیلپ آف مائی فادر اینڈ مائی سسٹرس میں نے اس کو پرسو کیا آگے, اور آج الحمد للہ آپ کے ساتھ زبردست. اچھا, آپ صنوبر سے بات کرتے ہیں. صنوبر, یقیناً آپ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر رہی ہیں, ون آف دا لیڈنگ بینکس اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں ہے. میری آپ کی ملاقات بھی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں ہی ہوئی تھی. تو یہ پورا سفر کیسا رہا, یا کون سی ایسی مشکلات تھیں جنہوں نے یقیناً آپ کو بھی کبھی مایوس کیا ہوگا, کبھی توڑا ہوگا, تو کیسا رہا یہ سفر؟ Well, it's wonderful journey, but it was very difficult to reach this because initially ایسا تھا کہ when I was growing up تو میرے مائنڈ میں صرف ایک ہی چیز تھی کہ مجھے کچھ بننا ہے, but I had no idea کہ مجھے بننا کیا ہے, کس ڈائریکشن میں جانا ہے, کیا کرنا ہے, مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. اینڈ دین آئی اسٹارٹ فوکسنگ آن مائی اسٹڈی, مجھے پڑھنے کا شوق تھا. تو اور مائی فیملی از لائک, ہماری فیملی میں صرف یہ پرمیشن تھی کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹیچنگ کر سکتے ہیں, دیٹس اٹ. اس طرح کی پروفیشنل لائف واز ناٹ الاؤڈ. اینڈ سیکنڈلی جہاں تک ایجوکیشن کی بات ہے تو انٹر از لائک کہ آپ نے بہت پڑھا, انٹر تک ہی, یا انٹر از لائک آپ نے اچھی کوالیفیکیشن حاصل کر لی. بٹ میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ انہوں نے انٹر کیا, پھر میں نے اس کے بعد آئی واز لائک کہ اب مجھے گریجویشن کرنا ہے اور مجھے BCom جو ہے وہ سینٹ پیٹرک کالج سے کرنا ہے. اینڈ بیکاز ہماری فیملی میں یہ تھا کہ پک اینڈ ڈراپ آپ اکیلے کہیں میں نہیں جا سکتے, اچھا بھائی یا پاپا. اینڈ وین آئی سیڈ کہ مجھے ایڈمیشن لینا ہے تو مائی فادر واز لائک کہ آپ کو پک اینڈ ڈراپ کون دے گا, یہ ایک رسپانسبلٹی اینڈ آل دیٹ. آئی اسٹل ریمبر دیٹ, میں نے کہا پاپا جی آپ اور کوئی نہیں. اینڈ دین ہی واز لائک اوکے فائن. پھر وہاں پہ ایڈمیشن لیا. اس ٹائم پہ فیس جو تھی میری دیٹ واز لائک 2500. ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز مچ بیکاز, اور کسی مطلب پورے خاندان میں آئی ایم دا فرسٹ جس نے انیشیٹو لیا کہ نہیں مجھے آگے پڑھنا ہے اینڈ آل دیٹ. اس کے بعد جب میرے فادر نے دیکھا کہ نہیں, میرا انٹرسٹ دیکھا, تو ہی واز لائک اچھا چلو گریجویشن بھی کرنے دو. اس کے بعد آئی ماسٹرس کی بات. اینڈ گریجویشن کے بعد بیکاز جب میں نے انٹر میں پڑھا تھا تو ون آف مائی ٹیچر ٹاٹ می کہ جب آپ گریجویشن کر لیں گے تو جاب بھی ساتھ کرنا اور ماسٹرس بھی کرنا. جب آپ کا ماسٹرس کمپلیٹ ہوگا تو آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہوگا, ورکنگ ایکسپیرینس بھی. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. صبح 9 to 5 جاب اینڈ دین پھر 6 to 9 اقرا یونیورسٹی کالج یونیورسٹی. اب جب میں نے یونیورسٹی کو بولا تو مائی فادر واز لائک نہیں بس اب نہیں
اینڈ دین پھر میں نے کافی ان کو کنونس کیا. میری مدر کی بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے, اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ فائنینشیل سپورٹ فادر کی رہی ہے. اگر میں آپ کو سچ بات بتاؤں, مجھے خود سے پے کرنی ہوتی فیسیں تو شاید میں نہیں پڑھتی, لیکن یہ کہ مائی فادر ساری فائنینشیل سپورٹ ان کی تھی. پھر جب آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اینڈ آل دیٹ, پلس پھر جاب کے ساتھ مینیج کرنا یونیورسٹی, وہ ایک ٹائم پہ آ کے بہت مشکل ہو گیا تھا, بیکاز صبح آفس اینڈ دین یونیورسٹی. تو پھر میں نے بیچ میں آ کے اپنے پیرنٹس کو بولا کہ نہیں, آئی کانٹ ڈو دس, میں کوئی ایک چیز کر لیتی ہوں اور آئی تھنک میں جاب چوز کر لیتی ہوں. دین مائی پیرنٹس سیڈ ٹو می کہ نہیں, اس کو اسٹارٹ کرنا آپ کا ڈیسیجن تھا, لیکن اس کو کمپلیٹ کرنا ہمارا ڈیسیجن. So that was very, motivational thing for me, and I was like, okay. And then finally پھر میں نے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد کیا تھا, پہلے تو میرے فادر ایگری نہیں تھے, وہ اس بارے میں بات نہیں کرتے تھے, وہ اگنور کر دیتے تھے لیفٹ رائٹ. پھر جب میں نے کمپلیٹ کر لیا, when I was doing it, تو پھر جب کوئی گیسٹ آتے تھے یا میرے فادر کے کوئی فرینڈز آتے تھے, فخر سے ملواتے, بہت پراؤڈ سے بتا رہے ہوتے تھے, میں سائڈ پہ کھڑی ہوئی سن رہی ہوتی تھی کہ میری بیٹی جو ہے وہ اقرا یونیورسٹی سے MBA کر رہی ہے. تو دیٹ واز دا بیسٹ مومنٹ آف مائی لائف, کہ جب وہ جو ایگری نہیں تھے پھر وہ اتنے فخر سے لوگوں کو بتاتے تھے. سو دیٹ واز دا بیسٹ تھنگ.